ہوپفلی کچھ ٹائم کے لیے ولاگ اپنے نہیں آئیں گے. آج جو ولاگ اپلوڈ ہو گیا ہے وہ لاسٹ ولاگ تھا. میں کوئٹ نہیں کر رہا ولاگنگ، لیکن سمجھ لو کہ جو میرے اللہ کا فیصلہ، میری ماں کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ہے ولاگ شلاگ اپلوڈ کرنے کی. اس کو اپنے بیٹے کی زندگی زیادہ عزیز ہے، باقی ہر چیز بعد آج میں. بات کرتے ہیں رجب بٹ اور ایمان بابی کے بارے میں. ایمان بابی کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکاح کیا بلکہ شادی کی، اور رجب بٹ نے ایمان کو دھوکہ دیا اور 2 لڑکیوں کے ساتھ چھپ کے نکاح کیا ہے. یا نکاح کے بغیر ہی ان لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ تھے رجب بٹ کے. رجب بٹ کے موبائل کے اندر سے ناظرین و سامعین 17 لڑکیوں کے ساتھ مختلف 17 لڑکیاں اور مختلف ویڈیو نازیبا سب کچھ وائرل کر دی جائے گی. سائبر کرائم والوں نے پکڑ لی اور رجب بٹ کو خوب بے نقاب کیا. ناظرین و سامعین، رجب بٹ جو کہ ایمان بابی کے پاس آخر کیوں اتنے دن نہیں آتا؟ ایمان بابی اکثر بیمار کیوں رہتی ہیں؟ ایمان بابی ہمیشہ اپنی ماں کے گھر میں ہی کیوں رہتی ہیں؟ ایمان بابی رجب بٹ کے ولاگ میں اب آج کل فیس کیوں نہیں دکھا رہی؟ ایمان بابی رجب بٹ کے گھر والوں کے ساتھ آخرکار سیٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا واقعی رجب بٹ ایمان کو پسند نہیں کرتا؟ ناظرین و سامعین، آج پتہ لگا کہ رجب بٹ نے اپنی ماں باپ کی فرمائش کے اوپر ایمان کے ساتھ شادی کیوں کر لی. حالانکہ ایمان بابی بالکل قد کی چھوٹی ہے، گول مٹول ہے اور موٹی سی ناک اور بڑا سا فیس اور بڑا ماتھا، بالکل کارٹون سی شکل ہے، لیکن پھر بھی رجب بٹ کے پاس پیسے کی کمی نہیں جس کے اوپر فنگر رکھتا اس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کر سکتا تھا. آخر ایمان بابی کے ساتھ ہی کیوں؟ ایمان بابی آئے دن بیمار کیوں رہتی ہے اور ٹرپ کے اوپر ٹرپ کیوں لگ رہی ہے؟ کیا واقع ایمان بابی رجب بٹ کے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ کہاں تک ہے صداقت؟ آج کی ویڈیو میں. ناظرین و سامعین، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے گا. اچھا سارا کومنٹ بنتا ہے پیارے دوست. تو جی ناظرین و سامعین، آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں، ماں باپ کی فرمائش کے اوپر رجب بٹ نے ایمان کے ساتھ شادی تو کر لی، لیکن ایمان عام سی شکل صورت کی مالکہ ہے اور عام سے چھوٹا سارا ہائٹ ہے، گول مٹول سی ہے، بڑا سارا فیس ہے، بڑا سارا موٹا سارا ناک ہے اور بڑا سارا فور ہیڈ ہے. پھر بھی رجب بٹ اس کے اوپر پیسوں کی دتھیاں نچھاور کر رہا ہے. رجب بٹ اور ایمان بابی کی جوڑی بالکل بھی سیٹ نہیں، بالکل بھی زمین آسمان کا فرق ہے. رجب بٹ اتنا خوبصورت ہے لیکن ایمان بابی کے ساتھ نکاح کیوں کر لیا؟ کیوں اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو کمنٹ تھے، آپ لوگوں کی کئیوں کی باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کی باتیں آپ کو بتائی ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں، اللہ رب العزت نے جس کو بھی بنایا بہت ہی خوبصورت بنایا. رجب بٹ کی بیوی ایمان بابی بہت خوبصورت ہیں. ہمیں کسی کے اوپر نئے نقش ناک اور ماتھا اور قد و بت پننے کی اور اس کے اوپر تنقید کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ نہ ہمارا حق ہے، نہ ہمیں معاشرہ، نہ ہی ہمیں شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے. آپ انسان کے نقص نہ نکالا کریں، اس کے میں اندر عیب یا نقص نہ نکالا کریں، بلکہ اس کی خوبصورتی اور تعریفیں نکالنے کی کوشش کیا کریں. چلیں جی ناظرین و سامعین، پھر آپ کی رائے کچھ ایسی طرح تھی کہ رجب بٹ اور ایمان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کہاں اتنا امیر کبیر اور کہاں اتنا خوبصورت اور یہ کہاں عام سے گھرانے کی تعلق رکھنے والی لڑکی. چلیں جی آپ کو میں بتاتی ہوں، آپ کا رجب بٹ تو میٹرک پاس بھی نہیں بلکہ 6ٹھی کلاس سے چھوڑنے والا، 6ٹھی کلاس سے اسکول سے بھاگنے والا، یہ جاہل گوار ان پڑھ، یہ منہ پھٹ اور بگڑا ہوا لڑکا. اور دوسری طرف ایمان بابی پڑھی لکھی لڑکی ہے. ہاں، امیری اور غریبی یہ سب کچھ. امیر تو رجب بٹ اب ہوا ہے، پہلے جب ان کی منگنی اور رشتہ چل رہا تھا دونوں ایک ہی لیول پہ تھے. ناظرین و سامعین، رجب بٹ نے ایمان بابی کے علاوہ کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلق ہیں، جو سائبر کرائم والوں نے اس کے موبائل کے اندر سے ڈاٹا پکڑ کے محفوظ کر لیا ہے. رجب بٹ میٹرک بھی پاس نہیں، لیکن پھر بھی رجب بٹ 7 کروڑ روپیہ ایک دن میں کمایا تو سائبر کرائم والوں نے اسے پوچھ لیا. سائبر کرائم والوں نے کہا کہ اب تو تمہارا علاج ایک ہی ہے، یعنی کہ تمہیں قید کیا جائے گا. تو جیسا جاہل ان پڑھ گوار لڑکا جس کو میٹرک کے سپیلنگ بھی نہیں آتے اور پاکستانی ہمارے بچے تمہیں آئیڈیل بناتے ہیں. رجب بٹ کو ناظرین و سامعین دیکھ کر ہمارے پاکستانی ڈاکٹر، پائلٹ، وکیل اور جج تک نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں. کہاں ماں باپ کے پیسوں کو دن رات ایک کر کے خون پسینے کی کمائی سے ہمارے ماں باپ نے ہمارے بچوں کے اوپر محنت کی، بچوں نے خود دن رات جا کے محنت کی اور پھر جا کے کوئی ڈاکٹر بنا، وکیل بنا، پائلٹ بنا، جج بنا اور اچھی پوسٹ کے اوپر لگا. خون پسینے کی کمائی تھی ماں باپ کی، دن رات کی محنتیں اور دعائیں تھی بچوں کی اور ماں باپ کی، پھر جا کے وہ کہیں پاکستانی پوسٹ کے اوپر پہنچا. لیکن اتنی زندگی پیچھے گزارنے کے بعد بھی رجب بٹ پھر بھی ان سے زیادہ کما رہا ہے. ایک طرف پائلٹ ہے جس کے پیچھے خون پسینے کی کمائی، دعائیں، دن رات کی محنت، اور دوسری طرف رجب بٹ ہے جو 6ٹھی کلاس سے اسکول سے بگورا ہوا لڑکا.
جس کو نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ کھانے کی تمیز، نہ اٹھنے کی تمیز ہے، بلکہ سب کچھ حرام کاموں کے اوپر مبنی ہے۔ حرام کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، حرام پیسہ کمانا، ماں باپ کے ساتھ بولنے کی اس کو تمیز نہیں، اور ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا تعلیم یافتہ پائلٹ، اور دوسری طرف رجب بٹ۔ لیکن اب یہ چیز ہمیں ہضم نہیں ہوتی کہ پائلٹ ہو، جج ہو، ڈاکٹر ہو، وہ بھی نفسیاتی مریض بن چکے ہیں کہ رجب بٹ نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آج اس کا نام زیادہ ہے اور ان کو لوگ آئیڈیل سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کل کو ہماری اولاد قائد اعظم علامہ اقبال اور دیگر ڈاکٹر عبدالقدیر جیسی ہستی شخصیتوں کو چھوڑ کر رجب بٹ مسٹر پتلو کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے۔ بس ان چیزوں کا ڈر ہے، اس وجہ سے ان دونوں کتوں کو لگام ڈالی جائے گی۔ اگر ان کو لگام ڈال دی جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ شاید ہماری قانون کے اندر تھوڑی سی ڈیش ہے، اور اگر نہ ہوئی تو پھر ناظرین و سامعین سمجھ لیجیے گا کہ قانون بھی سو چکا ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر رجب بٹ اور ہمارا مسٹر پتلو اپنے انجام تک پہنچتا ہے، ان کو لگام ڈالی جاتی ہے، تو پھر تو بات بہت ہی ٹھیک ہے، اور اگر پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ پاکستان کا ضمیر مر چکا ہے۔ یہاں پہ شیطان کی واقعی رسی دراز کر دی گئی ہے، اور غریب کو کھنگن نہیں دیتا جاتا، اور امیر جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان امیروں کا ہے۔ غریب آج بھی غلام ہیں پاکستان کے اندر رہ کے۔ مجھے تو یہی پتا تھا کہ ہم آزاد قوم ہیں، آزاد ملک کے اندر آزاد شہری، آزاد پاکستانی ہیں، لیکن نہیں بھائی، کہنے کو اور سننے کو پاکستان تو آزاد ہے، لیکن غریب آج بھی غلام ہے۔